لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللہ. فلما بلغ معه السعی، پھر اسماعیل ایک روایت میں آتا ہے 13 سال کے ہو چکے تھے، بڑے جوان ہو چکے تھے، باپ کے ساتھ کام کاج کرنے کے برابر کی عمر ہو چکے تھے. تو پھر ایک حکم لے کر آئے، بیٹے کے پاس آئے اور کہنے لگے انی ارا فی المنام انی اذبحک. اللہ اکبر. اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، پیچھے قربانی تو دیکھو. کیسے بیٹا ملا، کہاں سے چلے، کہاں چھوڑا. اس وقت ان کی عمر 98 سال یا اس سے کچھ 99 سال، اس سے کم و بیش کچھ اوپر نیچے تھی. تاریخ کی روایت ہے، عمریں تو ایسی پکی کہیں محفوظ نہیں ہے. میں نے دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان، جو آپ کو حکم ہوا ہے آپ وہ کر گزریے، کیونکہ نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے. یہ بچے کو بھی پتا تھا، نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. ذبح ہونے کے لیے وہ بچہ تیار ہے. کیسا حکم ہے یہ؟ ہم آج کے ذہن سے ہو کے سوچتے ہیں، جہاں کیوں کب کیسے کے سوال ہر طرف ہمارے بچوں کے سامنے آ رہے ہیں اور میڈیا کی طرف سے آ رہے ہیں اور لاجکس آ رہے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ کیسا حکم ہے؟ حکم جیسا بھی ہے میرے اللہ کی طرف سے حکم ہے، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت تھی. وہ تو ہم آج جانتے ہیں نا کہ حکمت کیا تھی. پوری ایک سنت چلی ہے، پوری ایک امت پروان چڑھی ہے اور آج تک دین کا نام زندہ ہے. چند لوگ اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں، چند لوگ اپنی خواہشات کو مارتے ہیں تو امتیں تیار ہوتی ہیں. انبیاء کا وہ ظرف ہوتا ہے کہ اللہ انبیاء کو بھیجتا ہی قربانی کے لیے ہے تاکہ امت تیار ہو سکے. تو باپ نے بیٹے کو ساتھ لیا اور ذبح کرنے کے لیے چل پڑے ہیں. بیٹا بھی تیار ہے، ماں بھی دیکھ رہی ہے. ابلیس رکاوٹیں ڈال رہا ہے. ماں کے پاس آتا ہے، دیکھ وہ اپنے بیٹے کو، تیرے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے. انہوں نے اٹھا کے کنکر مارا، وہ 3 مرتبہ. وہ باپ کے پاس ابراہیم کے پاس گیا جاتا ہے، وہ انہوں نے اٹھا کے اس کو کنکر مارا. پھر اسماعیل کے پاس، تیرا باپ تجھے ذبح کرنے جا رہا ہے، انہوں نے اٹھا کے کنکر مارا. یہ وہ جمرات میرے اللہ نے بنا دیے. جہاں جہاں کنکر مارے گئے وہاں حج کی ایک مستقل سنت بنا دی ہے. نہیں کرو گے تو حج ہی پورا نہیں ہوگا. لٹایا ہے. جب لٹانے لگے تو بیٹا کہنے لگا، ابن کثیر رحمۃ اللہ لکھا ہے، اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جان مجھے الٹا لٹا دیجیے اور میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دیجیے تاکہ میری آنکھوں کی وجہ سے مجھے دیکھ کے آپ کی محبت آپ کو اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے روک نہ دے. ابراہیم نے الٹا لٹایا، یہاں سے پیشانی سے بال پکڑے اور چھری کو گردن کے نیچے رکھا ہے. آسمانوں پہ شور مچا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ آسمان کے فرشتے بھی اس دن رو رہے ہوں گے اور آسمان خود رو رہا ہوگا کہ کیا منظر ہے اور کیا ہو رہا ہے. یا اللہ، اسماعیل ذبح ہو جائے گا. میرا رب جانتا ہے کچھ نہیں ہے. میرا رب جانتا ہے کہ وہ قربانی تک لاتا ہے، کبھی اس نے قربانی لی نہیں ہے. اور انہوں نے زور سے چھری، نبی کی طاقت، انہوں نے زور سے چھری چلائی. میرے اللہ نے چھری نہیں چلنے دی. چھری میں کاٹنے کی صفت میرے اللہ نے رکھی ہے. جس وقت چاہے سلب کر لے. جیسے آگ جلا نہیں سکی، چھری کاٹ نہیں سکی. انہوں نے زور سے چھری کو پتھر پہ مارا، پتھر 2 ٹکڑے ہو گیا. پھر چلایا، نہیں چلی. تیسری مرتبہ جب چلایا ہے تو چھری چلی ہے اور خون ہاتھ پہ آیا گرم. تو انہوں نے شکر ادا کیا کہ میں اپنے رب کے امتحان میں کامیاب ہو گیا. ابھی تک پتہ نہیں تھا کیا ہوا. جب آنکھوں سے پٹی اتاری تو اسماعیل ساتھ ہنستے ہوئے کھڑے مسکرا رہے ہیں. ایک مینڈا وہ سامنے ذبح ہوا پڑا ہے خوبصورت، جس کو میرے اللہ نے جنت سے اتارا. قربانی قبول ہوئی ہے اور ابراہیم کا امتحان قبول ہوا ہے.